السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں نے آپ کو کہا تھا بڑا اہم ہفتہ ہے، اور اہم ہفتے میں آج بہت سی اہم باتیں ہوئی ہیں. عدت کا نکاح کا کیس اعظم خان صاحب سن ہی نہیں سکتے تھے. جسٹس اعظم خان صاحب اب تو جسٹس ہے نا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے. کیا سماعت ہوئی. جیل میں سہولیات عمران خان صاحب کا حق ہے، رائٹ ہے. میں بڑی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں پر سہولیات مل نہیں پا رہی. اس پہ گفتگو ہوگی. اور 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے باتیں تو بہت سے لوگوں سے سن لی ہوگی، لیکن میں جو کہ کورٹ کے اندر موجود تھا، میں نے پوری ہیئرنگ اٹینڈ، میں نے چیلنج کیا ہوا ہے نا اس کو، تو اس لیے میں آپ کو بالکل وہ انفارمیشن دوں گا جو میں خود وہاں پر بحث کے اندر موجود تھا، اور جو باتیں ہم نے کی وہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی جی. کہ پہلے تو عمران خان صاحب اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لاہور میں موجود تھے، میں لاہور ہی میں تھا. اور بات یہی ہوئی ان صبح سبھی کو، شعیب شاہین صاحب کو، علی بخاری صاحب کو، سب کو کورٹ میں بھیجا گیا کہ کیس جو ہے عدت کی اپیل جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کرائی جائے جسٹس اعظم خان صاحب سے، جو کہ اپنا مائنڈ وہ ڈسکلوز کر چکے ہیں. یہی بات سامنے رکھی. یہ بریت کی یہ خاور مانیکا نے اپیل دائر کی تھی اور اپنا اعظم خان صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. وکیلوں نے ان کو دلائل دیے کہ آپ ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، کیس کا دوسرے بینچ کو منتقل کیا جائے. اور جسٹس اعظم خان نے کہا کہ ہم نے تو ایک آرڈر کے خلاف نظر ثانی درخواست سنی تھی، ہم نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیتے ہیں. یہ اور عدالت نے فائل جو ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی کی اہلی بریت کے خلاف اپیل کی درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق، ایسے لگنا نہیں چاہیے تھا. یہ 9ویں اور 10ویں نمبر پہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور بار بار ذکر کر چکے ہیں. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں، لیکن یہ بڑی زیادتی ہے سارے، لیکن یہ ہو رہا ہے. دوسری پہلے اس پہ گفتگو کر لیں، پھر باقی باتیں میں بعد میں آؤں گا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل توہین عدالت کیس کا محفوظ فیصلہ جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب نے سنا دیا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نظر آباد نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی ہے. توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جاتا ہے اور چیف جسٹس اس معاملے کر فل کورٹ تشکیل دیں. اور یہ بادی و نظر میں دیکھا جائے یہ توہین عدالت بھی ہے. دیکھیں فرق میں نے آپ کے سامنے وجہ یہ بتائی تھی کہ جب عدالت نے میٹر سیکشن 221 کے مطابق جب لے لیا تو ان کی جورسڈکشن، تو اس کی آئینی حیثیت بعد کی بات ہے کہ بینچ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. اس کا فیصلہ تو اسی بینچ کو کرنا چاہیے تھا نا. جورسڈکشن جب معاملہ آ جائے، جب چھیڑ دیا جائے. یہ کس نے کہا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے آپ کیس ہی ٹرانسفر کر لیں اور کیس نئے بینچ کو دے دیا جائے. اور میں نے آپ کو یاد ہے، میں آپ کو بار بار پھر میں دہراتا ہوں، جب آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن جسٹس قاضی فائز اپنے مقاصد میں وہ پورا اتر گئے. جو ان کا پلان تھا انہوں نے اس کے مطابق کیا. جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب نے اس وقت، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ غلطی تھی ان کی. جسٹس قاضی فائز صاحب کے رویوں کے کیس کے اندر بھی غلطی تھی، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، لیکن وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ عدلیہ کی آزادی ہے، لیکن عدلیہ کی آزادی تو تباہی و بربادی کر دی ہے. آپ کے سامنے ہے، یا بتائیں آپ کیا عدلیہ کی آزادی کی تباہی و بربادی نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے اس معاملے کو لے کر گیا آگے. سپریم کورٹ پہ آئین کا آرٹیکل جو ہے 191 اٹینڈنٹ نہیں کر دیا. رولز آف پروسیجر ہے، بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے. یعنی رولز آف بزنس، آج آپ کہیں گے رولز آف بزنس کی بجائے جو ہے نا یہ جو ایگزیکٹو کا کام، یعنی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، رولز آف بزنس کے تحت ایگزیکٹو کا کام بھی جو ہے وہ جناب وزیر اعظم ہی کریں گے. وہ تو ایگزیکٹو کا کام کر رہا ہے، ایگزیکٹو کرے گا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. اسی طرح رولز آف پروسیجر سینٹ کے، نیشنل اسمبلی کے، یہ سارے موجود ہیں تو اسی کے مطابق کام کریں گے. تو اس طرح تو نہیں چل سکتا نا جس طریقے سے یہ چلانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت زبردست بات ہے. اب اس کے اوپر لارجر بینچ سے فل کورٹ جو ہے نا ادھر سے بھی چلا گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی فل کورٹ. آج کافی درخواستیں لگی تھیں. حامد خان صاحب موجود تھے اسلام آباد میں، عابد زبیری صاحب موجود تھے، اور بہت سے وکلا وہاں اسلام آباد کے اندر موجود تھے. میں لاہور میں موجود تھا. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست جو کہ لگی نہیں تھی، اس کو نمبر نہیں لگا تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پر. میں نے پھر کافی بحث کی اس میں بڑی ڈیٹیل میں. سندھ سے منیر ملک صاحب موجود تھے، سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے.
انہوں نے اپنے پوائنٹ رکھے کورٹ کے سامنے. آج جب سماعت کا ہوا تو ہم نے پہلے ہی بیٹھی ہم نے کہہ دیا کہ فل کورٹ جو ہے نا اس پہ تشکیل دیا جائے. اس پہ سوال پوچھا کہ کیا ہمارے پہ اعتراض ہے؟ ہم نے کہا جی یہ بنا ہی غلط ہے، آپ اس کے کریچر ہیں. یہ وکلا کی طرف سے مختلف ڈیمانڈ جیسے حامد خان صاحب نے بتایا، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بتایا جب بلکہ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے بڑا واضح طور پر اٹھایا کہ آئینی کیسز کے کانٹیکس کے اب تک جب بھی ہے یہ فل کورٹ سنتا رہا ہے. چاہے کوئی بھی ترمیم آئی ہے یہ فل کورٹ نے سنی ہے. جو 7 ممبر یا 8 ممبر تو سن نہیں سکتا ہے. 8 ممبر میں جسٹس مسرت علی صاحبہ بھی موجود تھیں. آج باتیں کھل کے ہوئی ہیں، یعنی جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل یہ ایک طرف نظر آئے ہیں. ان کا تھا کہ جی ہم ہی سنیں گے، نوٹس کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر تھا، نوٹس نہیں ہونے چاہیے، نوٹس کی ضرورت نہیں. پہلے فل کورٹ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. پھر دوران سماعت یہ بتایا گیا ان کو بڑا میں نے تو صاحب کہا، انہوں نے پوچھا یعنی ایک سوال پوچھا کہ کیا کون ہے جو اس بینچ کے سامنے سنے. ایک بھی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئینی بینچ سارے معاملے سارے فل کورٹ میں. ہم نے صاحب کہا فل کورٹ میں معاملہ بھجوائیے گا. فل کورٹ آئے اور میں دوران سماعت میں نے ایک نیا پوائنٹ جو دیا وہ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی بات کی کہ یہ ادارے کی آزادی کی بقا کا مسئلہ ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے ایک بات بڑی واضح کی، اور میں نے آپ لوگوں کا پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ایگزیکٹو کر رہے ہیں. ایک طرح سے 13 ممبرز ہے، 13 میں سے 8 ممبر ایک طرف بیٹھے ہیں اور وہ 8 ممبر کے 8 ممبر بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی یہاں میجورٹی تو نہیں ہے ہمارے ججز کی، یعنی ججز کی پیٹرن نہیں ہے. یعنی آج اگر میں کہوں کہ جناب اپنا جو منسٹر لگانے ہیں وہ منسٹر لگانے وزیر اعظم کے اختیار کے بعد جناب وہ کسی اور کا اختیار ہوگا، یا انتظامیہ میں سے کوئی سیکٹری لگانا ہے تو عدلیہ لگائے گی، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس پہ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ اس میں پی ٹی آئی کے بھی تو 2 ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. ابھی تک ججز جتنے تعینات ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ججز کی تعیناتی جو ہے، اور ایک عنصر یہ جا رہا ہے کہ ججز پیک کیے جا رہے ہیں. یہ عدالت کے سامنے آج پوائنٹ رکھے. اور ایک اور مثال کے طور پر عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے ڈاکٹرائن آف بیسک سٹرکچر کے کانٹیکس میں کہ یہ جو ہے نا انڈرمائن کر جائے گا آئینی بینچ کا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے. اس میں عدالت نے پوچھا کہ اور اس کے علاوہ کیا کیا باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کہ 26ویں پوری آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے اور 26ویں آئینی پوری ترمیم کا خلاصہ یہاں سامنے رکھنا ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کرنے جا رہی ہے. اور اس پہ ایک وکیل صاحب نے، حالانکہ سوال نہیں بنتا تھا، وہ سوال یہ اٹھایا کہ جناب چونکہ اپنا نہ سینٹ نہ نیشنل اسمبلی یہ پوری نہیں کور، اس پہ میں نہیں اتفاق کرتا. دیکھیں ان کے پاس اکثریت تھی، پوری ہے یا نہیں پوری ہے، جتنی ہے یہ تو نہیں ہو جب تک اس کو پورا کرے گے پھر آئینی ترمیم یا قانون ہوگا. اگر آپ کے پاس پوری سیٹوں کے مطابق 2/3، یہاں 2/3 اکثریت انہوں نے پوری سیٹوں کے مطابق کر لی تھی، اگر وہ فیل بھی ہوتی تو ان سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ ظاہر بھنڈاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا. ہم نے اس بات سے، تو خواجہ احمد طارق رحیمی میرے ساتھ موجود تھے، ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے اور بہت بری بات. اس مداخلت کو روکنا ہے. میں اب یہ 3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے. ایک تو لائیو سٹریمنگ دکھانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ایک دوسرا فل کورٹ بنانے کے حوالے سے. اور فل کورٹ کا یہ بینچ نے نہیں بنانا، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے فل کورٹ بنانے کا کہ وہ اس سارے معاملے میں. اور اب میں آپ کے سامنے پیمانہ رکھ دیتا ہوں، اس میں فل کورٹ اگر بن گیا تو 26ویں آئینی ترمیم بچے گی نہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، بہت مشکل ہے 26ویں آئینی ترمیم بچ سکے. عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات کرانے اور جیل میں سہولیت کی درخواست کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جیل حکام سے فون کالز اور ملاقات سے متعلق رولز کا پوچھا. جواب دیا کہ فون کال 13 جنوری کو ہوئی تھی. عدالت نے کہا کہ ہر بار فون کے لیے درخواست تو نہیں دینا ہوگی کہ واٹس ایپ کالز رولز میں ہیں، لیکن عدالتی حکم پر کارروائی کی گئی. بشرا بی بی کی 2 بار ملاقات کروائی گئی، 17، 20 اور 23 جنوری کو دوران ٹرائل میں بھی ملاقات ہوئی. عدالت نے کہا دوران سماعت ملاقات نہیں ہے، اس لیے کہا تھا کہ رپورٹ دیں، اور اگر ایسا ہی جواب دینا ہے تو سپرنٹینڈنٹ کو بلا دیتا ہوں. انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈا جیل تفصیلی جواب کے ساتھ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور 23 جنوری کا آرڈر، عدالتی آرڈر پڑھ کر آئیں، اور سماعت جو ہے وہ عدالت نے کل کر لی ہے. ایک بات جو میں کہنا بھول گیا،
جسٹس عائشہ ملک نے سیکشن 221 سے جو کسٹم ایکٹ کے حوالے سے یعنی ترمیم کے حوالے سے جو سید منصور علی شاہ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا تھا، اور اس میں ہی آپ کو پتہ ہے بینچ سے علیحدہ کر کے بینچ نیا بنا دیا گیا، اور اس کی آج سماعت تھی لارجر بینچ کے سامنے. وہ میرے سامنے ابھی نہیں ہے، جس میں نے تو کہ 1 بجے سماعت شروع ہونی تھی، میں اس وقت دیکھ نہیں سکا اس کو، لیکن جسٹس عائشہ ملک نے جو آئینی بینچ کے سامنے 221 آیا اس پہ معذرت کر لی، اور 8 رکنی بینچ کہ یہ کیس سن نہیں سکتی، اس کی وجوہات جو ہے نا وہ علیحدہ بتائیں گی، اور بتائیں گی کیا وجہ ہے کہ کیا ہونا ہے. اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا. کامران مرزا اور صحافیوں نے بل کی مخالفت کی. سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ترمیم کا بل منظور کر لیا. سینیٹر اب دیکھیں، اب روئیں گے بیٹھ کر. عرفان صدیقی نے کہا اس ملک میں کسی کو ہتھکڑیاں رکھنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، مجھے خود کرایہ داری کے قانون میں جو ہے وہ پکڑا گیا، لیکن یہ پھنس چکے ہیں پیکا ایکٹ میں. یہ ترمیم جو ہے کل ان کے اپنے گلے پڑنے والے، لیکن یہ کیا کریں، بیچارے ملازم ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.